ازاں ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی نماز تیرے نظارے کا ایک بہانہ بنی۔ نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ الذين يقيمون الصلاة، صدق الله مولانا العظيم۔ محترم علماء کرام، مشائخ اعظام، معزز خواتین و حضرات اور عزیزان گرامی قدر، ہم اللہ رب العزت کی توفیق اور اس کے فضل و کرم سے سورہ بقرہ کے درس کے ضمن میں ھدی للمتقین کا بیان کرتے ہوئے کہ یہ قرآن پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے اور انہیں منزل مقصود تک پہنچانے والا ہے۔ اس ذیل میں ہم نے بیان کیا تھا کہ پرہیزگاروں کی کچھ علامات اور متقین کے کچھ خصائص قرآن مجید میں اس مقام پر بیان کیے گئے، جن میں سب سے پہلا بیان کیا تھا ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ دوسرا بیان کیا تھا ایمان کے بعد عملی ذمہ داریوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے وہ یقیمون الصلاۃ، اور نماز قائم کرتے۔ ومما رزقناہم ینفقون، اور جو کچھ ہم نے عطا کیا ہے اس میں سے خرچ کرتے۔ ہماری گفتگو پچھلے جمعۃ المبارک میں اقامت صلاۃ کے حوالے سے جاری تھی، اور میں نے عرض کیا تھا کہ نماز قائم کرتے ہیں یہ علامت ہے متقین کی۔ نماز پڑھنا اور نماز قائم کرنا دونوں میں فرق۔ اس ضمن میں نماز قائم کرنے کی 3 تعبیرات کی طرف میں نے اشارہ کیا تھا۔ آپ کو یاد ہوگا میں نے عرض کیا تھا کہ نماز قائم کرنے کے کم سے کم 3 معنی ہیں۔ ایک معنی پچھلے خطاب میں واضح کر دیا گیا کہ نماز قائم کرنے کا ایک معنی یہ ہے کہ نماز کی ادائیگی میں استقامت اور مداومت اختیار کرتے ہیں، کہ نماز پابندی سے ادا کرتے ہیں، زندگی کی تمام مشاغل اور مصروفیات اور ذمہ داریوں پر ترجیح دیتے ہیں نماز کی ادائیگی کو، اور کسی بھی حال میں نماز کے تارک نہیں ہوتے۔ تو ادائیگی نماز یہ نہیں کہ محض کسی وقت پڑھ لی یا کسی وقت چھوڑ دی، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز کی ادائیگی پر اتنے ثابت قدم ہوتے ہیں یہ لوگ کہ جان چلی جائے مگر نماز کے ترک کرنے کا سوال ان کی زندگی میں پیدا نہیں ہوتا۔ نماز کی محافظت کرتے، اس میں مداومت اختیار کرتے، اس پر قائم رہتے ہیں، اس میں استقامت اختیار کرتے۔ نماز ادا کرنے کی عادت ان کی زندگی میں رچ بس جاتی، زندگی میں رچ بس جاتی۔ یہ یقیمون الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں کہ ضمن میں پہلی بات، اس پر تفصیلی گفتگو پچھلے خطاب میں ہو چکی۔ میں نے آج محض
مضمون کا ربط قائم کرنے کے لیے اور آپ کی یاداشت کا تسلسل قائم کرنے کے لیے چند جملوں میں اس مضمون کو دہرایا ہے۔ آج ہم نماز قائم کرنے کے دوسرے مفہوم کو لے رہے ہیں۔ میں نے عرض کیا تھا کہ نماز کی ادائیگی میں مداومت اور استقامت اور ہمیشگی اور پختگی، یہ اس کا ایک ظاہری پہلو تھا جس کا تعلق فریضہ نماز کی ادائیگی میں پختگی سے اور فریضہ نماز کی ادائیگی میں ہمیشگی سے ہے، دوام سے، یعنی اس فرض کی ادائیگی میں کبھی غفلت نہیں کرتے۔ آج اقامت صلاۃ کا جو دوسرا مفہوم بیان ہو رہا ہے، اس میں محافظت باطنی کا تعلق موجود ہے۔ تو گویا نماز قائم کرنا اس اقامت صلاۃ میں ایک نماز کی ظاہری محافظت ہے اور دوسرے مفہوم میں نماز کی باطنی محافظت ہے، نماز کی باطنی محافظت۔ اب نماز ہی کے حوالے سے ظاہری محافظت اور باطنی محافظت میں کیا فرق ہے، یہ سمجھیں۔ تو پہلے تو یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ جس طرح ظاہراً نماز کے فریضے کی ادائیگی میں پختہ قدم رہنا، ثابت قدم رہنا، کبھی ترک نہ کرنا، استقامت کے ساتھ اور ثابت قدمی کے ساتھ قائم رہنا، یہ اقامت صلاۃ کے ظاہری مفہوم کو پورا کرنا ہے، اسی طرح اقامت صلاۃ میں باطنی محافظت کا معنی یہ ہے کہ وہ نماز صرف ہمارے تن پر نافذ نہ ہو بلکہ ہمارے من میں بھی جاری اور ساری ہو جائے، نماز ہمارے من میں جاری اور ساری ہو جائے، نماز کی عادت صرف ہماری ظاہری زندگی کے معمولات میں شامل نہ ہو بلکہ ہماری باطنی کیفیات میں داخل ہو جائے، نماز ہمارے قلب و باطن کی ایک حالت بن جائے، صرف ظاہر کی عادت نہ رہے بلکہ باطن کی حالت بن جائے۔ نماز اپنی تمام تر لذتوں، کیفیتوں اور حلاوتوں کے ساتھ ہمارے باطن میں اور ہماری روح کی وادیوں میں اتر جائے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا اقم الصلاۃ لذکری، میری یاد کے لیے نماز قائم کیا کرو۔ یہاں سے اس کی باطنی محافظت کا تصور نکلا، باطنی محافظت، فرمایا نماز قائم کیا کرو، کس کے لیے؟ لذکری، میری یاد کے لیے۔ تو مطلب یہ ہوا کہ وہ نماز باطنی محافظت کے اعتبار سے نماز ہی نہیں ہے جب تک اس نماز کے ذریعے اللہ کی یاد آپ کی روح کی اتھاہ گہرائیوں کے اندر نہ اتر جائے، آپ کے من کی ویران وادی کو جب تک نماز ذکر الہی سے سیراب نہ کر لے، آپ کے دل کی وادیاں اللہ کی نماز کے ذریعے ذکر الہی اور یاد الہی کی نمی سے سیراب نہ ہو جائے، روح آباد نہ ہو جائے، قلب و باطن نماز کی لذتوں سے سرشار نہ ہو جائیں، روح کی اتھاہ گہرائیوں میں اللہ کی یاد اور اللہ کا ذکر ایک کیفیت بن کر، ایک لذت بن کر، ایک حالت بن کر، ایک حلاوت بن کر، ایک حال بن کر جب تک اتر نہ جائے اور اللہ کی یاد ظاہر سے اتر کر باطن تک آپ کو سیراب نہ کر دے، تو جیتے بھی خدا کی یاد میں مست رہیں، سوتے بھی آپ کی روح کا ریشہ ریشہ اللہ اللہ پکارتا رہے، چلتے پھرتے خدا کے ذکر کا پیکر بنے رہیں، اس وقت تک سمجھیں کہ نماز ظاہراً تو ادا ہوئی مگر باطناً اس نماز کی محافظت نہ ہو سکی۔ فرمایا نماز قائم کرو میری ذکر کی خاطر، میری یاد کی خاطر۔ تو نماز پڑھنے پہ کتنا وقت لگتا ہے؟ کسی نماز کے پڑھنے پہ 10 منٹ، 4 رکعتوں کی نماز ہے ادائیگی میں 4، 5، 6 منٹ، جب جماعت پڑھی تو 10 منٹ، 12 رکعت کی نماز ہے، 4 رکعت کی عصر کی نماز ہے، ظہر کی ہے، مغرب کی ہے،
سب سے زیادہ بھی لے لیں عشاء کی نماز ہے تو 20-25 منٹ یا آدھ گھنٹہ دیتے ہیں۔ تو جو ظاہری محافظت ہے اس پر تو گنے چنے منٹ لگتے ہیں باقاعدہ ادائیگی پر، مگر یہ ارشاد اقم الصلاۃ لذکری، نماز تو ذکر ہے ہی، یہ بات سمجھیں، نماز پڑھنا خود تو ذکر ہے ہی، کہ جب آپ نے کہا قبلہ رخ ہو کر اللہ اکبر، تو نماز سے جب آپ نے سلام پھیرا اور فراغت حاصل کی تو ساری نماز کے دوران آپ اللہ ہی کا ذکر کرتے رہے، اللہ ہی کی طرف متوجہ رہے، اس کی یاد میں مگن رہے جتنا بھی ہو سکا۔ تو نماز کا جو دورانیہ ہے اس کے اندر تو اللہ کا ذکر ہے ہی، مگر اقم الصلاۃ لذکری اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ میرے ذکر کے لیے، میری یاد کے لیے نماز قائم کرو۔ تو چند منٹ یاد کی اور بقایا گھنٹے بھول گئی تو کیا یہ اسے یاد کہیں گے؟ جو یاد ہوگی؟ یاد وہ ہے کہ جو بھولے نہ۔ آپ کہیں نا کہ میں فلاں کو یاد کرتا ہوں، فلاں کو یاد کرتا ہوں، تو یہ یاد کرنا کیا ہوا کہ چند لمحوں کے لیے یاد آئی اور کئی گھنٹے بھولے رہے، تو یہ یاد نہیں ہے بلکہ بھولنا ہے، یاد نہیں بلکہ بھولنا ہے۔ تو یاد جو سبق پڑھنے کا حضور علیہ السلام کو بتایا گیا اور حضور علیہ السلام کی وساطت سے امت کو عطا کیا گیا وہ ہے سنقرئک فلا تنسا، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم ان قریب تمہیں پڑھائیں گے، تمہیں پڑھانا بتا رہا ہوں کہ حضور کے لیے اور حضور علیہ السلام کے وسیلے سے حضور کی امت کے لیے پڑھنا پڑھانا کیا ہے۔ پڑھا اور بھول گیا تو پڑھنا نہ ہوا، پڑھایا اور بھول گیا تو بھئی پڑھایا استاد نے اور شاگرد بھول گیا تو نتیجہ کیا نکلا؟ فیل ہو گیا، نتیجہ کیا نکلا؟ تو پھر یہ پڑھنا پڑھانا تو نہ ہوا نا۔ پڑھنا پڑھانا تو یہ ہے کہ جس لمحے پڑھایا جائے باقی لمحے بھولا نہ جائے، دھیان سے ایسا پڑھا جائے کہ پھر عمر بھر بھولا نہ جائے۔ فرمایا سنقرئک، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم تمہیں اس طرح کا پڑھائیں گے اور ایسا پڑھائیں گے کہ فلا تنسا، کہ پھر تو عمر بھر بھولے گا نہیں، تو ایسا پڑھائیں گے کہ تو بھولے گا نہیں۔ تو آقا کی امت کو بھی حضور علیہ السلام کے واسطے سے اسی طرح کا سبق پڑھنا پڑھانا سکھایا جا رہا ہے۔ اقم الصلاۃ لذکری، لوگوں نماز قائم کرو، اور قائم کرو نماز اس طرح کہ اللہ کی یاد نماز کے ذریعے آئے تو پھر مرتے دم تک بھولے نہ، پھر جائے نہ، پھر وہ یاد آپ کی زندگی کا حصہ بن جائے، آپ کی زندگی کا۔ اس لیے فرمایا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، اللہ کے ذکر کے لیے نماز پڑھنی ہے نا، تو اللہ کے ذکر کی شان یہ ہے کہ جو اللہ کی یاد کرنے والے ہیں، اللہ کے ذکر کو حاصل کر لیتے ہیں، ان کی کیفیت یہ ہے کہ کھڑے ہوں تب بھی اللہ کو یاد رکھتے ہیں، قیام وقعودا، بیٹھے ہوں تب بھی اللہ کی یاد رکھتے ہیں، وعلی جنوبہم، اور بستر پر لیٹے ہوں تب بھی اللہ کی یاد قائم رکھتے ہیں۔ تو گویا جب یاد اللہ کی آ جاتی ہے تو وہ قیام اور قعود سے، رکوع اور سجود سے مختص نہیں رہتی، بلکہ ان حالتوں سے ہٹ کر زندگی کے ہر لمحے اللہ کی یاد حاوی رہتی ہے، اللہ کا ذکر طاری رہتا ہے، ہمہ وقت اٹھے بیٹھے کھڑے بیٹھے چلتے سوئے، حرکت سکون ہر حالت میں اللہ کی یاد رہتی۔ اور کیسی یاد رہتی؟ فرمایا یدعون ربہم بالغداۃ والعشی یریدون وجہ، اپنے رب کو پکارتے ہیں اور یاد کرتے ہیں، صبح و شام ہر وقت یاد کرتے ہیں اور اس کے مکھڑے کے طلبگار رہتے ہیں، اس کے چہرہ حسن کو تکنے کے طالب رہتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت کی یاد کے لیے نماز قائم کرنا، اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز اس طرح قائم کی جائے کہ اس کی یاد روح میں جڑ پکڑ جائے، اللہ کی یاد روح میں جڑ پکڑ جائے، اور اس کی یاد جب جڑ پکڑ جائے تو پھر پودا بنے گا نا،
پھر پودا بنے گا. تو پودا بنے گا، اس کی یاد کے پھر کلیاں نکلیں گی، پھول نکلیں گے. تو نتیجہ کیا ہوگا کہ جو نماز صرف ظاہر میں پڑھی گئی اور اندر اللہ کی یاد نہ اگی، وہ پڑھی اور گئی، پڑھی اور 2 لمحے کے لیے کیف آیا اور چلا گیا. اور جس نماز میں نے اللہ کی یاد کو راسخ کر دیا اور آپ کے قلب و باطن میں اللہ کی یاد جڑ پکڑ گئی، تو پھر اس جڑ پکڑنے سے اللہ کی یاد کا پودا ہوگا، کلیاں نکلی، پھول نکلے، اللہ کی یاد ایک مہک بنی. تو پھر آپ نماز پڑھ رہے ہیں یا نماز سے خارج ہیں، مسجد کے اندر ہیں یا مسجد کے باہر ہیں، ذکر الہی کی مجلس میں ہیں یا لوگوں کی کھلی محفل میں ہیں، جلوت میں ہیں یا خلوت میں ہیں. جن لوگوں کے قلب و باطن میں، من میں، روح میں اللہ کی یاد ایک مہک بن جاتی ہے، تو وہ جہاں جاتے ہیں خدا کی یاد کی خوشبو ان کے باطن کو معطر کیے رکھتی ہے، اندر مہکا مہکا رہتا ہے. ظاہر کے حالات جو بھی ہو وہ لوگوں سے بات کرتے ہیں مگر خدا کی یاد کا مزہ لیتے رہتے ہیں، لوگوں سے گفتگو میں متوجہ ہوتے ہیں مگر ذکر الہی کے نشے میں معمور رہتے ہیں. ان کا جسم لوگوں کی جلوت میں ہوتا ہے مگر دل اللہ کی یاد کی خلوت میں ہوتا ہے. تن لوگوں سے ہوتا ہے، من اللہ کے ساتھ ہوتا ہے. تکتے آپ کو ہیں مگر پاتے رب کو ہیں، مصروف آپ کے ساتھ ہوتے ہیں مگر من اللہ کی یاد کے ساتھ الگ تھلگ ہوتا ہے. وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا. اپنے رب کا نام جپ، اپنے رب کا نام جپ، اپنے رب کا نام لے، رب کے نام کو یاد کر، اور اتنا یاد کر کہ تبتل الیہ تبتیلا، کہ تو پھر ہر شے سے کٹ کر اس کا ہو جائے، ہر شے سے کٹ کر اس کا ہو جائے. یہ ہے نماز اللہ کی یاد کے لیے قائم کرنا. تو ظاہری محافظت اور باطنی محافظت نماز میں یہ ہے کہ آپ نے وضو کر لیا، صاف کپڑے پہن لیے، قبلہ رخ کھڑے ہو گئے، جماعت میں آ گئے، نماز پڑھ لی، امام نے بڑی اچھی آواز سے قرآن مجید کی تلاوت کر دی، نماز سے فارغ ہوئے، دعا کر کے گھر چلے گئے. ظاہری محافظت کے اعتبار سے آپ کی نماز ادا ہو گئی. ظاہری محافظت نے کہا کہ نمازی تیری نماز ادا ہو گئی، اس لیے کہ تیرا چہرہ کعبے کی طرف ہو گیا، تو نے فرائض ادا کر لیے، جسم وضو سے پاک کر لیا، ارکان، سنن، واجبات، مستحبات پورے کر دیے، تیری نماز ادا ہو گئی. مگر باطنی محافظت نے کہا نہیں نہیں. باطنی محافظت نے کیا کہا؟ نہیں. اس نے کہا نہیں. پوچھا باطنی محافظت سے کہ نماز کی باطنی محافظت کے تصور، تیرے نزدیک نماز کب ادا ہوگی؟ اس نے کہا میرے نزدیک نماز تب ادا ہوگی کہ اے بندے، جس طرح حالت نماز میں تیرا چہرہ کعبے کی طرف تھا، جب تیرا دل رب کعبہ کی طرف رہے گا تو پھر نماز ادا ہوگی. جس طرح تو نے غسل اور وضو کے ذریعے اپنے لباس اور جسم کو پاک کر لیا تھا، تو ظاہری محافظت تو نماز کی ہو گئی، مگر باطنی محافظت تب ہوگی جب تیری روح کی بھی حفاظت ہوگی، جب تیرے قلب و باطن کی حفاظت ہوگی، نجاست باطنی سے حفاظت ہوگی، غیر کی طرف ذہن کے پھرنے سے نجاست ہوگی. تو نے نماز پڑھی، ذہن تیرا لبرٹی مارکیٹ گھومتا رہا. تو نے نماز پڑھی، دماغ تیرا انارکلی اور مال روڈ پہ گھومتا رہا. تو نے نماز پڑھی، ذہن تیرا گھر کے گورکھ دندوں، مسائل، بچوں کے معاملات، رزق، کاروبار، ملازمت، دکانداری کے حساب اور نفع نقصان کے حساب میں گھومتا رہا. ظاہری محافظت تو ہو گئی، تو نے نماز کے ظاہری جسم کو تو پال لیا، نماز کے ظاہری جسم کی حفاظت تو کر لی، مگر باطنی محافظت یہ چاہتی ہے کہ جس طرح تو اللہ اکبر کہہ کر اپنا چہرہ ہر شے سے پھیر کر کعبے کی طرف کر لیتا ہے، اے بندے نماز اللہ کی یاد کے لیے قائم کر. اس کا معنی یہ ہے کہ یہ کیفیت حاصل کر، یہ مقام اور یہ حال حاصل کر کہ ادھر تیرا چہرہ کعبے کی طرف ہو اور ہر شے کو پشت ہو جائے، ادھر تیرا خیال
تیرا دھیان، تیرا تصور، تیرا تخیل، تیرا فکر، تیری توجہ ہر شے سے پشت کر لے اور تو ہمیشہ اللہ کے چہرے کو تکنے لگے، اللہ کی بارگاہ پہ کھڑا نظر آئے، سجدے میں جائے تو یوں لگے جیسے سائل خدا کی دہلیز پر سر رکھ رہا ہے، ثنا کرے تو یوں رکھے کہ چہرہ حسن الہی تیری آنکھوں کے سامنے ہے، اور تو اس کی کبریائی کو اپنے دل کی آنکھوں سے تک کر کہہ رہا ہے کہ پاک ہے مولا، تو کتنا بڑا مولا ہے۔ یہ کیفیت ہے جب اس کے حسن کے جلوے بے نقاب ہو کر تیری آنکھوں کے سامنے آ جائیں اور تو حالت نماز میں قدم قدم پر خدا کی ثنا کرے تو تجھے لطف ثنا ملے، خدا کی حمد کرے تو لطف حمد ملے، تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے، نماز کی طرف آئے تو معرفت کا دروازہ تجھ پر کھل جائے، الحمدللہ رب العالمین کہے، اللہ کی حمد و ثنا کے دروازے کھل جائیں، الرحمن الرحیم کہے، امید و رجا کے دروازے کھل جائیں، مالک یوم الدین کہے، خوف کے دروازے کھل جائیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین کہے، اخلاص کے دروازے کھل جائیں، اہدنا الصراط المستقیم کہے، دعا کے دروازے کھل جائیں، انعمت علیہم کہے تو جنت میں داخلے اور ابرار سے شریک ہو کر اقتداء کے دروازے کھل جائیں۔ ادھر حالت نماز میں تیری زبان ہلتی رہے، تو آگے بڑھتا رہے، ادھر قرب الہی کی منزلیں طے ہوتی رہیں۔ تو جب نماز تجھے وہ کیفیت دے دے اور وہ کیفیت پھر نماز کے بعد بھی تیرے من میں قائم رہے، اتنی نہ صحیح پر کچھ مزہ تو قائم رہے نا۔ بھئی آپ پھل کھاتے ہیں، جو پھل آپ کو بہت پسند ہو تو پھل تو جتنی دیر کھایا پھر ختم ہو گیا، لیکن بولیے کہ اس کا ذائقہ اور مزہ کچھ دیر بعد تک قائم رہتا ہے یا نہیں رہتا؟ جی، کڑوی چیز کھائیں، سخت کڑوی چیز، تو وہ تو آپ نے 2 منٹ لگائے کھا لی، مگر اس کڑواہٹ کا اثر، ذائقہ کتنی دیر رہتا ہے نا؟ میٹھی چیز کھائیں، اچھی چیز کھائیں، خوش ذائقہ کھائیں تو ذائقہ کتنی دیر رہتا ہے؟ اب میں ایک نکتہ سمجھانا چاہتا ہوں، کڑواہٹ کا ذائقہ دیر تک رہا، میٹھی اور خوش ذائقہ چیز کا ذائقہ تھوڑی دیر تک رہا۔ اس سے کیا سمجھے آپ؟ اس کی بات سمجھانا یہ چاہتا ہوں کہ جو چیز اچھی نہ ہو، وہ اثر کر جائے تو دیر تک اثر رہتا ہے، اور اچھی ہو تو اس کا اثر آتا بھی مشکل سے ہے اور جاتا بھی آسانی سے ہے، تھوڑی دیر رہتا ہے پھر اثر بدل جاتا ہے، پھر اثر اگر بدی کریں گے تو اس کے اثرات آپ کو دیر تک سیاہ کر دیں گے، ایک بدی سے اثرات دیر تک آپ کو سیاہ کر دیں گے، قلب و باطن کو، روح کو دیر تک نقصان پہنچائیں گے۔ نیکی کریں گے تو اس کے اثرات تھوڑی دیر تک آپ کو فائدہ دیں گے۔ تو پھر کیا ہوگا اگر آپ چاہیں کہ وہ اثر اور وہ ذائقہ قائم رہے، تو جتنی دیر پہلی کڑواہٹ کا ذائقہ رہا تو دوبارہ کڑوی چیز کھانے کی کوئی ضرورت ہے پھر کڑواہٹ لینے کے لیے؟ تو جب اس کا ذائقہ ختم ہوا تو پھر کھائیں گے نا کڑوی چیز تاکہ پھر کڑواہٹ آئے۔ تو گویا ذائقہ زیادہ دیر رہا تو مطلب یہ ہوا کہ زیادہ وقفے کے بعد بھی آپ نے کڑوی چیز کھائی تو تب بھی ذائقہ اس کا مستقل قائم رہا۔ اور خوش ذائقہ پھل کھائیں اور چاہیں کہ ذائقہ پھل تو جتنی دیر کھایا مگر ذائقہ زیادہ رہے تو پھر بار بار کھانا ہوگا نا، تھوڑے تھوڑے وقفے کے بعد لوٹاتے رہیں گے کھانا تو ذائقہ کانسٹنٹ ہو جائے گا، مستقل ہو جائے گا۔ مطلب یہ ہوا کہ بدی ایک بار کر لیں گے تو دیر تک سیاہی رہے گی، نیکی ایک بار کر لیں گے تو اثر تھوڑی دیر رہے گا، اور چاہیں کہ اثر قائم رہے تو پلٹ پلٹ کر پھر نیکی کرنی پڑے گی۔ کچھ بات سمجھ آئی ہے یا نہیں؟ بار بار تھوڑے تھوڑے وقفے کے بعد نیکی کرنی پڑے گی۔ اللہ رب العزت نے نمازیں اس لیے 5 رکھی ہیں ایک دن میں، کتنی؟ تاکہ ہر بار نماز کے ذریعے اللہ کے ذکر کا پھل آپ کو دیا جائے، اس ذکر الہی کے پھل سے آپ کی روح کو ایک ذائقہ، ایک کیف، ایک سرور ملے، اور قبل اس کے کہ وہ ذائقہ ختم ہو اگلی نماز کا وقت آ جائے۔
قبل اس کے کہ اس کا لذت ختم ہو، اگلی نماز کا وقت آ جائے، تاکہ روٹیشن میں رہے اللہ کی یاد، اس کے پھل کے نشے، ذکر الہی کے ذائقے۔ اور پھر ضرورت یہ کہ جب اب کھا لیں تو اس پر مداومت رکھیں، اس پر محافظت رکھیں، اس پر دھیان رکھیں، آگے پیچھے استغفار کرتے رہیں، محاسبہ کرتے رہیں، تو نتیجہ یہ ہوگا کہ پھر وہ اثر دیر پا ہو جائے گا، دیر۔ تو یہ نکتہ ہے اس کے نماز قائم کرنے کے باطنی مفہوم کا، کہ نماز اس طرح پڑھیں کہ وہ کچھ ذائقہ دے جائے، نماز کا پھل اس طرح کھائیں کہ نماز سے فارغ ہونے کے بعد بھی اللہ اکبر اس کے حضور حاضری کی لذت، نشہ کچھ دیر قائم رہے، وہ لذت جو سجدے میں گڑ گڑا کر سبحان ربی الاعلی کہتے ہوئے کبھی نصیب ہو گئی تھی، کہ پاک ہے میرے رب، پاک ہے میرا رب جو اعلیٰ ہے، سجدے میں گر کر اپنے مولا کی دہلیز پر سجدہ ریز ہو کر اس کی حمد و ثنا کرنے کا تصور، جو ایک لمحے کی رکت، ایک کیفیت، ایک لذا اور جو نشہ دے گیا تھا، وہ ایسا کرو اپنے اوپر طاری کہ نماز کی رکعتیں ختم ہو جائیں مگر لذت دیر تک قائم رہے، تصور دیر تک قائم رہے، اتنا قائم رہے کہ اگلی نماز پھر اس لذت کو آ کے دوبالا کر جائے۔ تو باطنی محافظت کا معنی یہ ہے کہ نماز یوں پڑھی جائے کہ رکعتیں ختم ہو جائیں پر نماز ختم نہ ہو، رکعتیں ختم ہو جائیں پر نماز ختم، نماز چلتی رہے، رکعتیں ختم ہو جائیں پر نماز چلتی رہے، نماز کے ارکان ختم ہو جائیں پر ذکر چلتا رہے، نماز کے سنن واجبات اور شکل اور حیت، نماز کی حیت مکمل ہو جائے پر نماز ذکر وہ چھوڑ جائے جو آپ کی رگ و ریشے میں سرایت کرتا رہے، لذت ایسی وہ نماز آپ کے من میں اتار جائے کہ آپ مسجد سے نکلیں تب بھی نماز کی لذت اپنا اثر دیتی رہے، تو کچھ کھوئے رہیں اللہ کی یاد میں، من دل کھویا رہے۔ اگر یہ کیفیت آپ نے حالت نماز سے حاصل کر لی تو سمجھے کہ نماز کی باطنی محافظت نصیب ہو گئی۔ باطنی محافظت دیکھنا یہ کہ کیا ہم نماز کو باطنی محافظت کے لائق بھی بناتے ہیں یا نہیں بناتے ہیں۔ ایک صحابی حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لے کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آئے۔ واقعہ یوں ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزر رہے ہیں، حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہیں، رو رہے ہیں، عرض کرتے ہیں بھائی ابو بکر حنظلہ منافق ہو گیا، حنظلہ منافق ہو گیا۔ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ باطنی محافظت کنہیں نصیب ہوگی؟ انہیں نصیب ہوگی جو اتنے فکر مند ہوں گے۔ ہمیں فکر بھی ہوئی کبھی کہ نماز پڑھی اور چلی گئی اور نماز کا اثر کچھ بھی نہ بچا، تو کبھی اس بات پہ ہمیں فکر لاحق ہوئی یارو ہم نے نماز سے حاصل کیا کیا؟ پڑھی اور کچھ بھی نہ ملا۔ تو کبھی اس پر سوچا بیٹھ کر، گریبان میں جھانک کر، کہ ہم نے تو نماز کو کچھ دینے والا بنایا ہوتا تو رکعتیں ختم ہو جاتی پر نماز چلتی رہتی۔ جو فکر مند ہوتے ہیں، جنہیں تشویش لاحق ہوتی، وہ نصیب والے بنتے ہیں۔ اتنی فکر تھی کہ رونے لگے کہ حنظلہ منافق ہو گیا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا بھائی حنظلہ کیا وجہ ہے؟ عرض کرنے لگے کہ جب حضور علیہ السلام کی کچہری میں اور مجلس میں اور صحبت میں بیٹھتے ہیں تو وہ کیفیات نصیب ہوتی ہیں آقا کی مجلس میں کہ یوں لگتا ہے کہ کبھی جنت آنکھوں کے سامنے آ گئی اور کبھی دوزخ نظر آ رہی ہے۔ یعنی کیفیات آقا کی بارگاہ اور مجلس کی حاضری میں وہ ہوتی ہیں کہ جیسے لگتا ہے کہ حجابات اٹھ گئے، پردے اٹھ گئے، حالت مشاہدہ نصیب ہو جاتی ہے۔ اور جب گھر آتے ہیں بیوی بچوں میں، کاروبار میں، دنیاوی امور میں ایسے کھو جاتے ہیں کہ وہ کیفیت پھر گھر آ کر کاروبار میں گم ہو کر وہ باقی نہیں رہتی، وہ کیفیت باقی نہیں رہتی۔ تو وہ جو کیفیت بدل جاتی ہے، متغیر ہو جاتی، اس تغیر حال کو منافقت سے تعبیر کر رہے ہیں۔ یہ ان کا کمال ایمان ہے، یہ ان کا کمال ہے، اور یہ ہماری تباہی ہے ایمان کی کہ ہم منافقت میں، حقیقی منافقت میں گرفتار ہوتے
اور گرفتار منافقت ہو کر بھی ہمیں احساس منافقت نہیں ہوتا، ہمیں احساس تک نہیں ہوتا کہ ہم منافقت میں مبتلا ہیں۔ یہ ہماری تباہی، اور ان کے ایمان کا کمال یہ تھا کہ منافقت حقیقت میں نہیں تھی، ایک حالت کا تغیر تھا، مگر سمجھ رہے تھے کہ منافقت، یہ فکر مندی کا عالم تھا۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، بھائی حنظلہ، یہ حالت تو کبھی کبھی میری بھی ہوتی ہے، ہماری بھی ہوتی، کہ وہ کیفیت جو آقا کی بارگاہ میں ہوتی ہے وہ واپس پلٹ آئیں تو وہ کیفیت، وہ لیول نہیں رہتا، کیفیت کا وہ لیول اور وہ گریڈ نہیں رہتا، تغیر آ جاتا ہے، گراف نیچے جاتا ہے۔ تو چلیں آقا کی بارگاہ میں عرض کریں۔ صحیح مسلم میں حدیث آتی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آئے، آ کے عرض کیا یہی بات، حضور علیہ الصلوۃ والسلام مسکرا دیے، فرمانے لگے، حنظلہ، منافقت کی بات نہیں ہے، اس میں منافقت کی بات نہیں ہے، ہاں کبھی ایسے ہوتا ہے، کبھی ایسے ہوتا ہے۔ فرمایا کہ ایمان کی حالت یہ ہے کہ وہ کبھی اوپر کبھی نیچے، اس میں تغیرات، لیولز اور گریڈز میں اپس اینڈ ڈاؤنز آتے رہتے ہیں، وہ گراف اس کا متغیر ہوتا رہتا، اسے منافقت نہ سمجھ۔ ہاں یہ ارشاد فرمایا کہ یہ کیفیت کا کبھی زیادہ کبھی کم و بیش ہونا یہ تو ممکن ہے، واقعہ ہے، منافقت نہیں۔ مگر حنظلہ یہ سن لے، اگر وہ کیفیت جو بارگاہ مصطفی میں بیٹھ کر تمہیں نصیب ہوتی ہے، میری مجلس اور میری صحبت میں مشاہدہ کی جو حالت تمہیں نصیب ہوتی، میری مجلس سے جا کر گھر بھی تمہاری وہی کیفیت رہے، دنیاوی امور کی انجام دہی میں بھی قلب و باطن کی کیفیت وہی رہے، تو رب العزت کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کیفیت وہاں بھی وہ برقرار رہے تو تمہارا درجہ یہ بنا دیا جائے کہ تم اپنے کام کاج کے لیے گلیوں میں چلو اور دائیں بائیں تمہاری گلیوں میں فرشتے تمہیں مصافحہ آ کر کیا کریں، تم بستروں پر لیٹ کر آرام کرو اور رب ذوالجلال کی بارگاہ کے ملائکہ تمہیں آ کر مصافحے کریں، تم سے ہاتھ ملائیں، گلیوں میں تم چلو اور وہ تمہیں سلام کریں۔ اگر یہ کیفیت دائم ہو جائے تو پھر درجہ یہاں تک جا پہنچے۔ تو آقا نے یہ جو ارشاد فرمایا، اس کا مطلب یہ تھا کہ یہ استقامت بھی ممکن ہے، یہ استقامت بھی، تو جس طرح استقامت فی العمل ممکن ہے، استقامت، بولیے، استقامت فی العمل، عمل میں استقامت ممکن ہے، اسی طرح استقامت فی الحال بھی ممکن ہے، حال کے اندر استقامت پیدا کر لینا یہ بھی ممکن ہے۔ تو صحابہ کرام کو راستہ بتایا کہ یہ کہ ہماری کیفیت تو اور ہی گری ہوئی، ان کا تغیر صحابہ کرام کی ان کی حالت کے مطابق ہوتا ہوگا، ہمارا تغیر ہمارے حال کے مطابق، مگر تغیر ان میں بھی تھا، اور انہیں فرمایا کہ اگر تغیر ختم کر کے تمہارے حال کو استقامت نصیب ہو جائے تو ایک ایک فرد بشر خاک پر چلنے والا رش کے ملائک بن جائے، رش کے ملائک بن جائے۔ تو یہ ہے محافظت باطنی۔ نماز کو دوستو اس طرح پڑھا کرو کہ یہ نماز باطن میں رچ بس جائے، حالت کو استقامت دے، اور اللہ کا ذکر، اللہ کی یاد تمہارے قلب و باطن میں، دماغ میں، سوچ کے ریشے ریشے میں رچ بس جائے۔ تو نتیجہ یہ ہوگا کہ جب نماز کے ذریعے ذکر، یاد الہی، تعلق باللہ، نسبت الہیہ، محبت الہی، معرفت الہی، طاعت الہی، خوف الہی، خشیت الہی اور عشق الہی تمہارا حال بن جائے گا تو کوئی تمہیں اٹھا کر جہاں پھینک دے، تمہارا رشتہ رب سے کبھی نہیں ٹوٹے گا، تمہاری نسبت رب سے کبھی منقطع نہیں ہوگی، پھر تمہارے قدم حرام کی طرف اٹھ نہ سکیں گے، اللہ کی یاد کی غفلت کبھی طاری نہ ہوگی، تم نافرمانی سے بچے رہو گے۔ اور پھر جب یہ ذکر کی لذت مل جائے تو پھر نماز کا ایک ایک سجدہ بھی کیف دیتا ہے۔ بات ختم کرتا ہوں، حضرت سیدہ عالم، سیدۃ نساء اہل الجنہ، سیدہ کائنات حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے سجدے پر، وہ ہستیاں جن کے قلب و باطن میں نماز رچ گئی تھی اور اللہ کے ذکر نے جن کے اندر ایک دھوم مچا دی تھی، ایک مہک مچا دی تھی، ایک کیفیت بپا کر دی تھی، پھر ان کا عالم یہ تھا کہ سردیوں کی طویل راتیں ہوتی، حضرت سیدہ عالم رضی اللہ تعالی عنہا
بچوں کو کھلا پلا کر امور خانہ داری سے فراغت حاصل کر کے رات تنہا سجدے کے لیے کمرے میں چلی جاتی، نفل پڑھتی، مصلے پہ سر رکھتی، سردی کی طویل رات اسی ایک سجدے میں بسر ہو جاتی، اور وہ لذت جب حالت سجدہ میں حضرت سید عالم رضی اللہ تعالی عنہ اپنے مولا سے ہم کلام ہوتی اور کہتی سبحان ربی الاعلی، اے میرے سونے رب، اے میرے سونے رب، تو کتنا پاک، تو کتنا بلند ہے، تو کتنا اونچا ہے، تو کتنا عظیم ہے میرے پیارے رب۔ تو یہ دیکھیے سبحان ربی، اے میرے رب، خالی رب کہنا اور بات ہے، پر میرے سونے رب کہہ کے پکارنا اس میں کتنا تعلق ہے۔ جب میرے رب کہہ کے بلاتی اور پھر اسے دوہراتی چلی جاتی، یہ کلمہ چھوڑنے کو دل نہ کرتا، ساری رات گزر جاتی اور سبحان ربی الاعلی کا کلمہ زبان پر ورد بن کر رچا رہتا۔ ایک ہی سجدے میں رات بیت جاتی، 14 گھنٹے کی رات بیت جاتی، اور ادھر اذان فجر ہوتی، سحر طلوع ہوتی، اور ادھر آواز آتی حضرت بلال کی اللہ اکبر، تو سجدے سے سر اٹھاتی اور سلام پھیرنے کے بعد ایک ٹھنڈی آہ بھر کے عرض کرتی مولا تو نے کتنی چھوٹی راتیں بنائی ہیں کہ جی بھر کے ایک سجدہ بھی تیری بارگاہ میں ادا نہیں کیا جا سکتا۔ تو اگر اللہ کی یاد اور ذکر نماز کی باطنی محافظت کے ساتھ قلب و باطن میں رچ بس جائے تو پھر تو پوری رات بھی ایک سجدے کو ناکافی رہے، من پھر کسی اور شے میں قرار نہیں پاتا، پھر یہ کیفیت ہر وقت ہوتی ہے ویلی نہ بو کچھ کر دی رو، خالی پانڈا بھر دی رو۔ اللہ کے ذکر سے اپنے من کے برتن کو بھرتی رہو، بھرتے ہی رہو، ہر وقت من سیراب رہتا ہے اللہ کے ذکر سے، اس کی یاد سے ہر وقت سیراب رہتا ہے، کیفیت سے سرشار رہتا ہے۔ پھر جب یہ کیفیت سرشاری نصیب ہو جائے تو کہیے کہ ایسے لوگ پھر خدا کے نافرمان ہو سکتے، اس کے حکم کی خلاف ورزی کر سکتے، کبھی بھلا سکتے ہیں اسے؟ بس یہ ہے نماز کی باطنی محافظت۔ فرمایا یقیمون الصلاۃ، پرہیزگار وہ لوگ ہیں جو نماز کو صرف ظاہراً بھی قائم نہیں کرتے بلکہ اسے باطن میں رچا بسا لیتے ہیں، اسے باطن کا حال بنا لیتے ہیں، اور نماز کے ذریعے باطن میں اللہ کے ذکر کو یوں قائم کر لیتے ہیں کہ نماز کے اندر ہو یا نماز کے باہر ان کی نماز ہمہ وقت دائم رہتی ہے، جاری اور ساری رہتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نماز کو ظاہری اور باطنی محافظت کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ سلام علیکہ یا رسول